وزیر اعظم کی جانب سے بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کے وفد کے اعزاز میں عشائیہ بلاول بھٹو کی پیپلز پارٹی کے وفد کے ہمراہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی۔ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے حکومت کے ساتھ تعاون سے عوام کے لیے فعال کردار ادا کرنے پر پیپلز پارٹی کی قیادت کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک کا مستقبل بہتر کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی کے وفد نے وزیر اعظم کے سامنے متنازع کینال سے متعلق اعتراضات رکھ دیے۔ وفد نے وزیر اعظم کو ضلع کرم میں امن و امان کی ناقص صورتحال پر اپنے خدشات سے آگاہ کیا۔ وفد نے وزیر اعظم سے بلوچستان کے سیلاب متاثرین کی اب تک داد رسی نہ ہونے کا بھی شکوہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ وفاقی حکومت کا چینی کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے اور صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے شکر درآمد کرنے کا فیصلہ۔ شکر کی درآمد سے مقامی سطح پر چینی کی قیمتوں میں کمی آئے گی اور شکر کی درآمد سے مستقبل میں چینی کی پیداوار کو بڑھانے میں بھی مدد ملے گی۔ درآمد شدہ شکر کو مقامی سطح پر ریفائن کر کے چینی میں تبدیل کیا جا سکے گا۔ منفی پروپیگنڈے میں ملوث پاکستان تحریک انصاف کے 25 افراد کل دوبارہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں طلب۔ ذرائع کے مطابق سلمان اکرم راجہ، رؤوف حسن، فردوس شمیم نقوی، خالد خورشید طلب، میاں محمد اسلم اقبال، حماد اظہر، ہون عباس، عالیہ حمزہ سمیت دیگر رہنماؤں کو بھی طلب کیا گیا۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے 7 مارچ کو بھی پاکستان تحریک انصاف کے 25 افراد کو طلب کیا تھا۔ JIT نے 5 گھنٹے تفتیش کی تھی۔ سمندر میں آئل ٹینکر اور کارگو شپ کے درمیان تصادم حادثے میں 23 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں 9 پائلٹس اور عملے کے دیگر افراد بھی شامل ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق نارتھ یارکشائر کے شہر ہل کے قریب شمالی سمندر میں یہ حادثہ پیش آیا اور عملے کے متعدد افراد لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ تصادم کے بعد دونوں بحری جہازوں میں آگ لگ گئی، ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ ریسکیو ٹیم میں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ سعودی عرب میں یوکرین اور امریکہ کے درمیان مذاکرات۔ یوکرینی صدر زیلنسکی سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ صدر زیلنسکی کی مذاکرات سے قبل سعودی ولی عہد سے ملاقات متوقع ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی مذاکرات کے لیے پرامید، کہتے ہیں کہ یوکرین جنگ کے آغاز سے ہی امن کے لیے کوشاں ہیں۔ ترجمان کرملن نے کہا کہ روس امریکہ کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کی بحالی کے ابتدائی مرحلے میں ہے۔ ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان ہونے والی بات چیت تعمیری ہے۔ گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے کہا کہ بہت اچھے نتائج دیکھنے کی توقع کر رہے ہیں۔ منگل کو سعودی عرب میں امریکہ اور یوکرین کے درمیان بات چیت میں بڑی پیش رفت ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق منگل کو امریکی حکام اور یوکرینی حکام کے درمیان جدہ میں ملاقات ہوں گے۔ میو ہاسپٹل لاہور میں انجیکشن کے ریئیکشن سے 2 مریضوں کے جاں بحق ہونے کا معاملہ۔ میو ہاسپٹل کی انکوائری کمیٹی نے اپنی رپورٹ مکمل کر لی ہے۔ انکوائری رپورٹ میں 3 نرسز ذمہ دار قرار دی گئیں۔ ذرائع کے مطابق وارڈ کے اندر نرسز کاؤنٹر کے سامنے کسی قسم کی CCTV کیمرے موجود نہیں۔ انکوائری کمیٹی نے DTL رپورٹ کے بعد نرسز کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کر دی۔ چیسٹ وارڈ کے 4 مریضوں کو انجیکشن ICU میں بھی لگائے گئے۔ ICU کو بھیجے گئے 4 انجیکشن کے مریضوں کو کسی قسم کا ریئیکشن نہیں ہوا۔ کچھ یک طرفہ پالیسیاں وفاق پر شدید دباؤ کا باعث بن رہی ہیں۔ صدر مملکت نے حکومت کو خبردار کر دیا۔ حکومت کا دریائے سندھ میں مزید نہریں نکالنے کا یک طرفہ فیصلہ ہے۔ اس تجویز کی بطور صدر حمایت نہیں کر سکتا۔ حکومت دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کا فیصلہ واپس لے۔ حکومت تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کرے۔ جمہوریت میں کچھ لینے اور دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صدر زرداری کا حکومت کو تمام اکائیوں کو ساتھ لے کر چلنے کا مشورہ۔ ذاتی اور سیاسی مفاد ایک طرف رکھ کر قومی مفاد مقدم رکھیں۔ ہمیں عوامی خدمت کے شعبے پر بھرپور توجہ دینا ہوگی۔ ٹیکس کے نظام میں مزید بہتری لانا ہوگی۔ ملک میں معاشی استحکام لانے پر حکومتی اقدامات کی تعریف کی۔ 1 سال میں ملکی معیشت مستحکم ہوئی، پالیسی ریٹ میں کمی آئی، زر مبادلہ میں ریکارڈ اضافہ خوشائند ہے، براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب۔ صدر کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا شدید شور شرابہ اور نعرے بازی۔ PTI ارکان پلے کارڈز اٹھا کر اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب مکے مار مار کر ڈسک بجاتے رہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گور کہتے ہیں کہ تقریر میں آصف علی زرداری ثابت نہیں کر سکے کہ جمہوریت ہے۔ آصف علی زرداری آج بھی متنازع صدر ہیں۔ ہمارا احتجاج جیسے آج تھا ہمیشہ ایسے ہی جاری رہے گا۔ یونیفائنگ کرنے والی سپیچ زرداری کی نہیں تھی۔ وہ ساتھ ثابت نہیں کر سکا کہ وہ وفاق کی علامت ہے، وہ اس پارلیمنٹ کا حصہ ہے۔ اگر وہ یہ ہے بھی نہیں، لیکن اگر وہ سمجھتے بھی تو آج وہ اپوزیشن کے چیمبر میں سے ہو کے آگے جاتے۔ لہٰذا آج بھی زرداری صاحب
ایک متنازع صدر ہے. ہم نے احتجاج کیا اور یہ احتجاج ہمارا جس طریقے سے روٹین ہے انشاءاللہ تعالی یہ جاری رہے گا. زرداری کی سپیچ نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ یہ پارلیمان انہوں نے ایسا بنایا ہے کہ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ ایوان کے باہر ہوتے ہیں, ایوان کو توقیت نہیں دی جاتی. آصف علی زرداری نے کوئی مثبت بات نہیں کی. پیپلز پارٹی کا دیکھیں, سندھ میں انہوں نے کرپشن کے دھجیاں اڑا دیا, انہوں نے جو عروج پہنچا دیا سندھ میں کرپشن کا. پک اپ بل میں حکومت کے ساتھ یہ جو آپ کی فارم 47 شہباز شریف کی حکومت ہے اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے. کرپشن اپنی انتہا پہ. یہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے. 2 سال میں SIFC نے کیا کیا ہے؟ 0% انہوں نے پورا سٹرکچر آئی ٹی کا ختم کر دیا. کوئی انویسٹمنٹ آئی ٹی سٹرکچر میں نہیں آ رہی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ صدر مملکت نے پارلیمنٹ سے تاریخی خطاب کیا. اپنی تقریر میں صدر مملکت نے حکومتی معاشی اقدامات کا احاطہ کیا. صدر مملکت نے جہاں جہاں مسائل ہیں ان کی بھی نشاندہی کی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اپوزیشن کا رویہ غیر سنجیدہ ہے. اپوزیشن کے انداز سے لگتا ہے کہ انہیں عوام کے مسائل میں کوئی دلچسپی نہیں. صدر زرداری نے اپنا تاریخی خطاب کیا ہے. پہلے صدر ہے ہمارا تاریخ میں جس نے آخری بار پارلیمان سے خطاب کیا, اور اس تقریر میں میں سمجھ رہا ہوں کہ جہاں صدر صاحب نے جو حکومت نے معیشت کے حوالے سے امپرومنٹس کیے ہیں اس کا بھی ذکر کیا, اس کا بھی تعریف کیا. جہاں جہاں مسائل ہیں صدر صاحب نے نشاندہی کیے ہیں. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہمارا اپوزیشن کے دوست ہیں پارلیمان میں وہ بالکل ہی غیر سنجیدہ ہے, اور ان کے انداز سے یہ لگتا ہے کہ نہ عوام کے مسائل سے کوئی دلچسپی ہے, نہ ان کا حل نکالنے کا ان کا کوئی ترجیح ہے, اور وہ صرف اپنا سیاست چمکانا چاہ رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ اپوزیشن نے بدتمیزی اور بد تہذیبی کی بنیاد رکھی. اس کا نشانہ اب یہ خود بن رہے ہیں. اس بدتمیزی اور بد تہذیبی نے کچھ نہیں دیا. لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ بدتمیزی, بد تہذیبی اور خدمت میں کیا فرق ہے. پارلیمنٹ میں میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں میں شعور آ چکا, لوگوں کو ترقی چاہیے اور مہنگائی میں کمی چاہیے, معیشت بہتر ہو رہی ہے. میں تو آنیسٹلی یہ فیل کرتی ہوں کہ یہ بدتمیزی کی, بد تہذیبی کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے, اور اس کا نشانہ اب یہ خود بن رہے ہیں. یہ ایک ڈائنگ چیز ہے جو ختم ہو رہی ہے اور جلدی ختم ہو جائے گی, اور پھر اس نے اپنی جو لائف سائیکل ہے وہ پوری کر لی. یہ اس کو تھریٹ عمران خان کا خاتمہ سمجھے؟ نہیں, میں نے یہ بالکل نہیں کہا. یہ کیا بات, میں نے بد تہذیبی اور کیونکہ لوگوں میں شعور آ گیا. لوگ اس بد تہذیبی اور بدتمیزی نے لوگوں کو کچھ نہیں دیا. لوگوں کو ترقی چاہیے, لوگوں کو اپنے مسائل کا حل چاہیے, لوگوں کو مہنگائی میں کمی چاہیے. اور اب جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی امپروو کر رہی ہے, حالات امپروو کر رہے ہیں, تو ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ بدتمیزی, بد تہذیبی اور خدمت میں کیا فرق ہے. بانی پی ٹی آئی ہزاروں طالبان کو نہ لاتے تو آج دہشت گردی ختم ہو چکی ہوتی. روزانہ ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں. دہشت گردوں کے خلاف آپریشن لگاتار ہو رہے ہیں. فوج کو گزشتہ 1.5 ماہ میں خاطر خواہ کامیابیاں ملی ہیں. روزانہ ہمارے جو ہے فوجی جو ہے جوان جو ہیں بچے شہید ہو رہے ہیں. لیکن یہ اس سے زیادہ کیا جانوں کی قربانی سے زیادہ کیا آپ مانگتے ہیں؟ سر کوئی گرینڈ آپریشن آغاز کرنے جا رہی ہے کوئی؟ یہ آپریشن جو ہے لگاتار ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو پچھلے مہینے 1.5 مہینے میں خاطر خواہ کامیابیاں ہوئی ہیں. ان کے ٹھکانوں کے اوپر جو ہے وہ حملے ہوئے ہیں, اور یہ خارجی جو ہیں, بہت سے خارجی جو ہے مارے گئے ہیں, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک جو ہے یہ اس کا مکمل طور پہ جو پودے لگائے ہوئے ہیں عمران خان کے, ان کا کلا کم نہیں ہو. روزانہ ہمارے جو ہے فوجی جو ہے جوان جو ہیں بچے شہید ہو رہے ہیں. لیکن یہ اس سے زیادہ کیا جانوں کی قربانی سے زیادہ کیا آپ مانگتے ہیں؟ سر کوئی گرینڈ آپریشن آغاز کرنے جا رہی ہے کوئی؟ یہ آپریشن جو ہے لگاتار ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو پچھلے مہینے 1.5 مہینے میں خاطر خواہ کامیابیاں ہوئی ہیں. ان کے ٹھکانوں کے اوپر جو ہے وہ حملے ہوئے ہیں, اور یہ خارجی جو ہیں, بہت سے خارجی جو ہے مارے گئے ہیں, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک جو ہے یہ اس کا مکمل طور پہ جو پودے لگائے ہوئے ہیں عمران خان کے, ان کا کلا کم نہیں ہو.
स्टेट बैंक का शरह सूद 12% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने साल 2025 की दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास मौशी एदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया गया। फरवरी 2025 में महंगाई तवक्कुआत से कम रही। ग़ज़ाई और तवानाई की कीमतों में कमी के बायस महंगाई में कमी रही। स्टेट बैंक की जानिब से ये बताया गया। मुल्की तरसीलात ज़र फरवरी 2025 में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर मौसूल हुई। फरवरी 2025 के मुकाबले में मुल्की तरसीलात ज़र 38.6% बढ़ी। जनवरी 2025 के मुकाबले में फरवरी 2025 में 3.8% बढ़कर तरसीलात ज़र मौसूल हुई। इसके अलावा रवा माली साल के 8 महीनों में 32.5% इजाफे से तरसीलात ज़र का कुल हजम 24 अरब डॉलर रहा। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से 74 करोड़ 44 लाख डॉलर मौसूल हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात से 65 करोड़ 22 लाख डॉलर्स, बरतानिया से 50 करोड़ और अमेरिका से 30 करोड़ 94 लाख डॉलर्स मिले। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्की तरसीलात ज़र के अदाद शुमार जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जामे और शानदार रमज़ान प्रोग्राम काबिल तारीफ है। रमज़ान पैकेज के तहत फी खानदान को 5,000 रुपये मिलेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स में बदतरीन करप्शन की कहानियां ज़बान ज़द-ए-आम थीं। पहली बार कितारें लगी, ना ही कोई शिकायत सामने आई। आवाम का पैसा करप्शन की नज़र हो तो इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने 9999 पर कॉल करके रमज़ान पैकेज मॉनिटरिंग निज़ाम के बारे में मालूमात भी हासिल की। I'm grateful by the people are talking very good of you in terms of constructing this program, and I'm very grateful to all others. अब ये नेट 5,000 रुपये फी खानदान मिलेंगे तो वो अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट है, किसी को कुकिंग ऑयल की ज़रूरत है, किसी को शुगर की ज़रूरत है, किसी को आटे की ज़रूरत है, किसी को किसी और चीज़ की ज़रूरत है, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये चीज़ें खरीद कर तो इस शहर इमरान में जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं वो उसको अदा कर सकें। एक नया एक कॉन्सेप्ट था, इसमें यूटिलिटी स्टोर्स को हमने हमेशा के लिए खैर बात कहना था। इसकी बदतरीन करप्शन की कहानियाँ जुबान ज़बान पे थी और ये गरीब मुल्क के अवाम का पैसा है और अगर वो खुद लोग के नज़र हो जाए तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई और आम आदमी के साथ जुल्म और ज़्यादती हो नहीं सकती। लिहाजा लो क्वालिटी करप्शन का खात्मा कर दिया गया ऑल ओवर द कंट्री, ऑल 4 नॉर्दर्न कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान। तो ये 9999 पर आप कॉल करें और जो भी इस बारे में जो मालूमात हैं वो हासिल करें। यूनान कश्ती हादसे के मरकज़ी मुलज़िम उस्मान जज्जा की गिरफ्तारी डाल दी गई। उस्मान जज्जा को गुज़श्ता रोज़ FIA ने सियालकोट से गिरफ्तार किया था। मुलज़िम यूनान कश्ती हादसे के बाद से रूपोश था। मुलज़िम उस्मान जज्जा ने मुतअद्दिद शहरियों को कश्ती के ज़रिए यूरोप भिजवाने की कोशिश की। गिरफ्तार मुलज़िम FIA कंपोजिट सर्किल गुजरांवाला को 8 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था। गिरफ्तार मुलज़िम ने मुतअद्दिद मुतासरीन को यूरोप भिजवाने के नाम पर करोड़ों रुपये हथियाए। FIA हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलज़िम इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस बैनुल अक़वामी गैंग का हिस्सा है। दीगर मुलज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। DI खान में लड़की को वनी करार देने का मामला, मुलजिमान फरीद और कफायत को आज अदालत में पेश किया गया। पुलिस की दरख्वास्त पर अदालत ने मुलजिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। वनी मुकदमे में गिरफ्तार तीसरे मुलजिम इमरान को अदालत में पेश नहीं किया गया। मुकदमे में नामजद 3 मुलजिमान इनायत, जलाल और रमज़ान को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका।